اکارڈنگ ٹو دی لا انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رول اپوزیشن میں پلے کریں گے. تو پریکٹیکل بات کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میں وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے، پنجاب میں بھی بنائیں گے، کے پی میں بنائیں گے. ایسا ہوا تو نہیں؟ پنجاب میں حکومت جب بن رہی تھی، جب وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا تھا، تو آپ لوگ اسمبلی سے باہر چلے گئے. نہیں دیکھیں، وہ تو نہیں، وہ تو ایک احتجاج ہے، وہ بھی پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور پارلیمنٹری پالیٹکس میں ایسا ہی ہوتا ہے. اپوزیشن اکثر احتجاج کرتی ہے، بوائیکاٹ کرتی ہے، واک آؤٹ کرتی ہے، بوائیکاٹ کرتے ہیں، واک آؤٹ کرتے ہیں. یہ پروسیس ہے. وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور مینڈیٹ یہی ہے. آپ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں مانتے؟ ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ. کل کو تو آپ کہیں گے کہ ہم وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی نہیں مانتے. نہیں، ایبسولوٹلی کیوں مانیں گے؟ ہم تو بالکل ہر صورت مانیں گے، پرووائڈڈ وہ صرف یہ ثابت کرے. شہباز شریف کو ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں آپ اپنے فارم 45 لے آؤ، اور وہ فارم 45 جو صرف نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا ہمارے سپورٹر جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ملے، وہی فارم اٹھا لاؤ جو پیپلز پارٹی کو بھی ملے، جو جماعت اسلامی کو بھی ملے، جو تحریک لبیک کو بھی ملے، جو دوسرے پارٹی کو بھی ملے. اس کے مطابق اگر شہباز شریف فارم 45 پہ جیتے ہوئے ہم مانیں گے. تو یہ کام تو 2018 میں وہ آپ کو کہتے ہیں یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، تو آپ کیا دیتے ان کو؟ اگر آپ 2018 میں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا کہ ایک ہی کنسٹیچوئنسی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کیا ایک ہی بڑے کنسٹیچوئنسی پہ ساری پارٹیاں کہتی تھی دھاندلی ہوئی، آزادی مارچ ہوئے یہاں پہ، آپ نے اسلام آباد میں دیکھے نہیں؟ مولانا یہاں بیٹھے، مولانا صاحب، باقی لوگ یہاں پر آئے، پیپلز پارٹی آئی، نون لیگ آئی، سبھی ادھر آئی، این پی آئی آپ کے صوبے سے، وہاں سے. دیکھیں وہ تو صرف احتجاج کرتے ہیں. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اپنے فارم 45 اس وقت لے کر کے آئیں کہ دھاندلی ہوئی؟ کیا آپ پٹیشنوں میں چلے گئے؟ کیا آپ الیکشن کمیشن گئے تھے؟ کیا آپ ہائی کورٹ گئے تھے؟ کیا آپ کے پاس کوئی آبزرویشن آئی تھی؟ کیا آپ نے کانفرنس کر کے لوگوں کو اپنا ایویڈنس دکھایا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پی کے میں بھی دھاندلی ہوئی، لیکن اس کو بتائیں نا، آپ لے کے آ جائیں، ایک فارم تو اٹھا لیں، ایک کنسٹیچوئنسی تو اٹھائیں، ایک فلنگ اسٹیشن تو دکھائیں. تو یعنی آپ مولانا کی اس سٹانس سے تو اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی، لیکن کے پی میں دھاندلی ہوئی سے مولانا صاحب کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہائیں، جو دھاندلی ہوئی ہے، جس طریقے سے الیکشن کے بعد ڈیلے کر کے لوگوں کو ہروایا گیا، اس پہ ہمارا ساتھ دیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ مولانا کو ہروایا گیا. مولانا صاحب ہار چکے تھے. کے پی کے میں کوئی بھی دھاندلی وہاں سے جن لوگوں کا مینڈیٹ تھا ان کو ملا ہے، اور کل کر کے ملا ہے. اور لیکن 2/3 میجارٹی تبھی تو ہمارے پاس آئی ہے. ادروائز کنونشن ہم نے نہیں کی ہے، ریلیز کی اجازت نہیں تھی. لوگوں کے جب اکٹھے ہونے کی ہمارے وہ لگاتے تھے، بینر لگاتے تھے، وہ بینر لگانے کی اجازت نہیں تھی. ایون کنونشن میں ایز اے چیئرمین گیا ہوں، مجھے بھی وہ اوپنلی کنونشن کی اجازت نہیں تھی. جس جگہ میں چوز کرتا تھا وہاں مجھے اجازت نہیں ملتی. ادروائز میں ایڈمنسٹریشن کا بڑا تھینک فل ہوں کہ انہوں نے کوآپریٹ کیا، کمپیریٹیولی بیٹر کوآپریٹ کیا. بٹ وہ جگہ مجھے کبھی نہیں ملی جہاں ہم کنونشن کرنا چاہ رہے تھے، جہاں ہم جلسہ کرنا چاہ رہے تھے. تو آپ دوبارہ مارچ میں ہو جائیں گے انٹرا پارٹی الیکشن؟ انٹرا پارٹیز الیکشن ہمارے توے ہو چکے ہیں، شیڈول ہم نے دیا. میرا ایک سوال لے لیں اس پہ. سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ الیکشن کروایا، دوسری مرتبہ کروایا، اب تیسری مرتبہ کروا رہے ہیں. آپ کے 2 مرتبہ ریجیکٹ ہوئے ہیں الیکشن. تیسری مرتبہ کیا مختلف ہے جو ایکسیپٹ ہوں گے؟ یعنی آپ کو کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کرواؤ الیکشن، پھر آؤ ہمارے پاس؟ اب ہمارے جو پہلے الیکشن ہوئے تھے جو 2 مرتبہ کے، وہ 8 جون 2022 کو ہوئے تھے، جب خان صاحب نے خود اپنے نگرانی میں کروائے تھے، اور دنیا کے سارے نیوز پیپر نے لکھا تھا کہ الیکشن ہو چکے ہیں. اور سپریم کورٹ میں جو کمیشن ہے، کمیشن نے اس پہ ڈیسیجن دیا تھا 23 نومبر 2023 کو، اور 13 سپٹمبر 2023 کو کمیشن نے اس پہ آرڈر ریزرو کیا تھا. بٹ آرڈر کیسے کیا تھا؟ اوپن کمیشن میں الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا تھا ہمارے فیور میں، اور بعد میں کمیشن نے اپنا آرڈر چینج کیا کہ آپ کا پہلا والا الیکشن غلط ہے. پھر ہمیں 20 دن کا ٹائم دیا، ہم نے پھر الیکشن کروایا، اوپنلی کروایا، میڈیکل کروایا. بٹ کمیشن نے کہا یہ آرڈر یہ غلط ہے. کیوں؟ کیا اعتراض تھا؟ کمیشن کا مین اعتراض یہ تھا آپ لوگوں نے وہ ڈسپلے نہیں کیا تھا. آپ کو بتاؤں، ڈسپلے ہر جگہ کیا ہوا تھا، لیکن وہ ایک ایسا اسٹینج تھا کہ ایون 31 جنوری کو اس دفتر میں ہم نے جنرل باڈی میٹنگ کال کی تھی جس میں اسلام آباد کے لوگ آ رہے تھے، لیکن پیچھے پولیس کی نفری آ گئی اور یہ سیل ہو گیا تھا یہ دفتر جہاں میں آج بیٹھا ہوں. تو اب یہ اس مرتبہ ہم نے سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی، اس کے مطابق ملینز روپے خرچ کر کے ہم نے ساری نیوز پیپروں میں، اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ کیا، ہم نے وہ نوٹس دے دیے، ہم نے شیڈول اناؤنس کیا، انگلش میں بھی اردو میں بھی. اس کے متعلق سارے جگہوں پہ پشاور، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور اسلام آباد سارے نامینیشن فارمز آ گئے. جن لوگوں نے سبمٹ کرنا تھا، ابھی ہمارے پاس 6 پینل آ گئے بلوچستان کے لیے، 3 پینل آ گئے لاہور کے لیے، 2 پینل آ گئے سندھ کے لیے، 1 پینل آیا کے پی کے لیے، سیکرٹری جنرل کے لیے کوئی پینل آنے، اور ایون چیئرمین کے خلاف 2 پینل اور آئے ہیں.
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ کا الیکشن جو ہے وہ پچھلے والے انٹرا پارٹی الیکشن سے بہتر الیکشن ہوگا؟ ہم نے پہلے بھی کیا لیکن اس وقت بہترین الیکشن کا یہ بہترین، اور اس کو آپ کو امید ہے کہ مان بھی لیا جائے گا؟ یہ ایبسولوٹلی اس کو ماننے اور چاہیے.